18 जनवरी 2022 है, यानी कि साल 2022 के इब्तदाई अय्याम हैं और पाकिस्तान में इन दिनों चर्चा है सदारती निज़ाम के मुतालबे का। सदारती निज़ाम की गूंज है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया, अखबारात, सहाफ़ी, कॉलम, सियासतदान, तज्ज़िया निगार, अवाम, एक रेडी पर खड़ा हुआ कुछ बेचने वाला, एक रेडी बान और वहाँ से ख़रीदने वाला कोई गाहक, लगभग सभी लोग ये तबसरा करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है। ये वो वक्त है जब मुल्क पर इमरान खान की हुकूमत है और सदारती निज़ाम की गूंज अब इस्लामाबाद से ज़्यादा उठ रही है। मुख्तलिफ रिटायर्ड जर्नल्स भी जो हैं वो इसका मुतालबा करते नज़र आते हैं। हम इस वीडियो में मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदारती निज़ाम क्या होता है, क्या हमें इसकी ज़रूरत है और क्या ये करना मुमकिन है, ये कर लेने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। पहला सवाल ये कि सदारती निज़ाम क्या होता है। किसी भी मुल्क में हुकूमत करने के लिए दो तरह के तर्ज़ हुकूमत हैं जो राइज हैं दुनिया में। एक ये है कि सदारती तर्ज़ हुकूमत और दूसरा है पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत ऐसा होता है जिसमें अभी पाकिस्तान में जो सेटअप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म ताकतवर होता है और इसमें अवाम पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं और वो पार्लियामेंट अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेती है। यानी कि इलेक्शन हुए, अवाम ने MNAs बनाए, MNAs जो है मेंबर नेशनल असम्बली, उन्होंने वोट करके वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। ये है पार्लिमानी निज़ाम। सदारती निज़ाम में ये होता है कि अवाम बराह रास्त मुंतखब करते हैं सदर को। यानी कि जब इलेक्शन होगा तो आप ये वोट डाल रहे होंगे कि मेरा सदर नवाज़ शरीफ है या मेरा सदर इमरान खान है या किसी का सदर जरदारी है और किसी का शायद साद रिजवी हो। इसमें एक और बड़ा फ़र्क सादा अल्फाज में ये बताया जा सकता है। वैसे तो बहुत पेचीदा और बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं टेक्निकली, लेकिन सादा अल्फाज में एक ये भी बड़ा अहम है कि इस निज़ाम में सदर के पास ताकत होती है। वो ताकत होती है जिसके ज़रिए अदालतों से, जैसे कभी यहाँ से स्टे ऑर्डर ले लिया, कभी वहाँ से ले लिया, कभी इस ब्यूरोक्रेट ने उसके ख़िलाफ़ स्टे ले लिया, ऐसे मामलात से आप आज़ाद होते हैं। एक सदर बहुत ताकतवर होता है। अगर वो चाहता है कि किसी को उखाड़ कर फेंकना है कहीं से तो उखाड़ के फेंक देता है, किसी को कहीं पर लाकर बिठाना है तो बिठा लेता है। उसको हर छोटे छोटे काम करने के लिए इत्तेहादियों की बिनते करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप समझ भी रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हम यहाँ से इसी जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्या है। बहुत मुख्तसर बताऊँगा, लंबी कहानी है। पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत महसूस हुई उस वक्त से जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और बनने के बाद ये एहसास होने लगा कि यार हमने ईमानदार आदमी भी लाकर बिठा दिया। नवाज़ जरदारी चोर थे, बाकी डिक्टेटर थे। इस मुल्क पर आज तक यही होता रहा ना, डिक्टेटर आए या नवाज़ जरदारी आए, ये दो भी चले गए। अब इमरान खान को लाए हैं, फिर भी मसले हल नहीं हो रहे। फिर भी चीनी महंगी होती है तो माफिया अब वज़ीर आज़म के आगे कर जाता है क्योंकि अदालत से स्टे ले आता है। फिर भी वज़ीर आज़म साहब छोटा सा एक फैट एफ का बिल पास करवाने के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं, भाई वोट दे दो, वोट दे दो, क्योंकि वो कमज़ोर हुकूमत है। बहरहाल तो ये मालूम हुआ, एहतसाब भी करके देख लिया सियासतदानों का, वो भी आज आज़ाद हैं, एहतसाब भी पूरा नहीं हुआ, इकॉनमी भी अच्छी नहीं हुई। खान साहब या वज़ीर आज़म जो भी करने की कोशिश करता है उसके हाथ पाँव फंस जाते हैं, वो कर ही नहीं पाता। टेक्निकली उसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा, इतना स्लो है, निज़ाम इतना ख़राब है, रास्ते में इतने रुकावटें हैं। उन रुकावटों को दूर कर सकती है एक शक्ति, एक बड़ी शक्ति, और सदारती निज़ाम में वो सदर को मिलती है। लिहाजा ये खुलासा निकाला गया है इमरान खान के जो पूरा हुकूमत है उसके बाद में ये मालूम हुआ इस्टेब्लिशमेंट को या मुल्क को चलाने वालों को कि यार हमने सब ट्राई कर लिया, खान को भी ट्राई कर लिया, मगर ये भी फ्लॉप हो गया। और इसका मतलब है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें कोई मसला है तो उसका हल निकाला जाए। और हल ये नज़र आता है कि सदारती निज़ाम हो, क्योंकि खान से जब पूछा गया कि आपको क्या मसला है, क्यों नहीं आप काम कर पा रहे, तो खान साहब कहते हैं कि यार एक तो मेरे पास वोट ही नहीं है, मैं पार्लियामेंट की मिन्नतें करता रहता हूँ, इत्तेहादियों की, मेरे मांगे तांगे की हुकूमत बनी है मेरी, टूटी कमज़ोर सी। फिर कोई बड़ा काम करने के लिए तो मुझे आइन में तब्दीली चाहिए, आइन में तब्दीली के लिए मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरी तो हुकूमत ही 4 सीटों पर खड़ी है। और ये करके दी इनको फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। जब 2018 में सारा हो रहा था तो बंदर बांट में ये रखा कि खान साहब को इतना ताकतवर ना कर दो कि हमारे हाथ से ही बाहर हो जाए, इसको इतना रखो कि हमारी मुट्ठी में रहे, इसलिए खान साहब सेम पेज पर चलते रहे हैं। बहरहाल तो अब खान साहब एक तो ये मसला बयान करते हैं, दूसरा मसला वो ये बयान करते हैं निज़ाम में ऐसा है कि यहाँ से मैं पकड़ता हूँ। खान साहब ने खुद भी कई बार कहा, मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि शुगर माफिया है, तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि हमने अंदाज़ा लगाया, एनालिसिस किया कि चीनी इतने की बनाती है शुगर कंपनी और वो इतने की बेचती है, तो हम चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाओ, आप अगर 50 रुपये किलो चीनी बना रहे हैं तो 60 रुपये किलो बेचो, ख़त्म बात। आप 90 रुपये किलो क्यों बेच के इतना 40 रुपये मुनाफा लेते हो। जब हुकूमत ने इन कंपनीज़ को ये हुक्म दे दिया तो ये कंपनी जाकर अदालत से स्टे ले आई। खान साहब कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कैसे चीनी सस्ती कराऊँ और ऐसी चीज़ें। तो लिहाजा उनको बहुत ताकत चाहिए। खान साहब कहते हैं मुझे तो लूली लंगड़ी कमज़ोर सी हुकूमत दी आपने, मैं नहीं कर पाऊँगा।
یا سب نے دیکھ بھی لیا کہ ان سے نہیں ہو پایا اور وجہ یہ معلوم ہو پائی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ صدارتی نظام لانا پڑے گا۔ یہ ہو گئی کہ ہمیں صدارتی نظام کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ لانا ممکن ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے۔ اگر اس کے لیے آپ دیکھیں تو 2/3 اکثریت آئین میں درکار ہے، آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے۔ یعنی کہ جب آپ ابھی ملک چل رہا ہے پارلیمانی نظام سے، پھر آپ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ملک پارلیمانی نظام سے چلے گا، اب آپ لکھنا چاہتے ہیں وہاں پر کہ ملک چلے گا صدارتی نظام سے، تو آئین میں یہ لکھنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ یعنی کہ خان صاحب کے پاس یہ جو اتحادیوں کی مانگے تانگے کی ٹوٹی سی سیٹیں ہیں، اپنی ان کی صرف 156 ہیں اور حکومت اکثریت پہ کھڑی ہے 176 پہ، لہٰذا عمران خان 2/3 اکثریت تو نہیں رکھتے اور ایسا کرنا ناممکن ہے۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک راستہ یہ کہ سپریم کورٹ جائیں۔ پچھلے کچھ تقریباً 2-3 سالوں میں سپریم کورٹ نے 10-15 پٹیشنیں رد کر دی ہے کہہ کر کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، جاؤ پارلیمنٹ سے کراؤ، تو وہاں سے ممکن ہے، اور وہ اکثریت خان صاحب کے پاس ہے نہیں۔ لیکن اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملکی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو وہ یہ کر سکتی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن بہت بڑی رکاوٹ ڈالے گی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بالخصوص نواز شریف کے ساتھ لڑائی برداشت نہیں کر سکتی اس ٹائم پر، کیونکہ وہ کچھ بھی نواز شریف کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو فوراً سے وہ منہ سے نام لیتے ہیں، جنرل باجوہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، راحیل شریف نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یوں کہتے ہیں تو ملٹری کہتی ہے بھائی یہ تو بہت داغدار ہو رہے ہیں، فوج کے اندر سے جواب آتا ہے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، بدنام کرا رہے ہو ہمیں، لہٰذا پھر وہ سٹیپ بیک کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی نیوٹرل ہونا پڑا ہے ان کو۔ بہرحال تو ان حالات میں دیکھا جائے تو یہ لانا ممکن تو ہے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ایسا کرنا ہوگا، کیا ایسا کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس پر ظاہر ہے کچھ کہنا اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ پورا نظام میں بڑی تبدیلی کا سوال ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس ملک پر آپ نے جو جو چیزیں ٹرائی کرنا تھیں وہ سب تو آپ کر چکے ہیں۔ فوجی عامر آ گئے، 4 ڈکٹیٹر، وہ فلاپ رہے۔ آپ نے سیاسی جماعتوں میں سے نواز کو ٹائم دیا، زرداری کو ٹائم دیا، باقی طرح کی حکومتیں بنا کر دیکھ لیں، عمران خان جیسی حکومت بنا کر دیکھ لی جس میں وزیر اعظم تو ہے لیکن وہ چلتا آپ کے کہنے پر ہے، یا ایک کم سے کم کرپٹ آدمی نہیں ہے، ایسا آدمی لا کر بھی دیکھ لیا۔ اب بچا کیا ہے؟ اب یا تو پھر آپ سعد رضوی کو موقع دے دیں، ایک وہی بچتا ہے لے دے کر آپ کے پاس، یا پھر منظور پشتین کو موقع دے دیں، ہے اتنی ہمت کیا کسی میں، یا پھر آپ کراچی میں جہانگیر خان جو گٹروں کے ڈھکن والی سیاست کرتے ہیں ایسے کسی کو موقع دے دیں، یا شاہد آفریدی کو بنا لیں اگلا وزیر اعظم، ہمایوں سعید کو کر لو، آج کل آپ آئس پہ آ کے گانوں میں بھی آ رہا ہے، تو اس کے علاوہ تو بچتا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو کس کو دیں حکومت؟ لہٰذا سمجھ یہی آتا ہے کہ بھائی جس کو دے رکھی ہے نا کم سے کم وہ کرپٹ تو نہیں ہے، اور وہ تھوڑا بہت ہمارے کہنے پہ چل بھی جاتا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری والے معاملے پر جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ ہمارا کتنا لڑائی ہے اور اس کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اتنی بڑی لڑائی کو ہم کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی نظر آ گیا۔ تو کیوں نہ ادھر سے خان آ جائے، ادھر سے باجوہ آ جائے ہمیشہ کے لیے، اور مل کر چلائیں ایک اچھا سا صدارتی نظام اور کام چلتا رہے۔ باجوہ صاحب نہ آئیں تو کوئی اور آ جائے، اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا لیا جائے، اور پھر یہ ماڈل کامیاب بھی ہوتا نظر آیا ہے کچھ ممالک میں۔ جن ممالک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے عمران خان ابھی احتساب کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ناکام رہے۔ احتساب ہوا سعودی عرب میں، ہم نے دیکھا ایم بی ایس محمد بن سلمان جب بنے ہیں سعودی ولی عہد، انہوں نے اختیارات ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے کزنز کو، جتنے بھی وزیر شزیر تھے طاقتور، 15-22 لوگ انہوں نے پکڑے، ایک ہوٹل میں بند کیا، بولے نکالو پیسہ سارا ابھی کے ابھی ورنہ مار پڑے گی سب کو، اور پیسہ لے لیا، بات ختم ہوئی، کرپشن صاف ہو گئی ایک جھٹکے میں ایسے۔ اب عمران خان یہ کر نہیں سکتے، لیکن صدارتی نظام ہوگا تو ایک آمرانہ جو پاور ہوتی ہے وہ صدر کے پاس ہوگی اور اسے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہی پاور آپ دیکھیں چین میں، وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہاں کے صدر کر لیتے ہیں۔ ایک اور مسلمان وہاں پر ہیں، ان پر وہ کیمرہ بھی نہیں جانے دیتے، نہیں جاتا، میڈیا کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، میڈیا کنٹرولڈ ہے، اپوزیشن کی زبان بندی ہے، بند ہے، عوام کو رائے دینے کی آزادی نہیں ہے تو نہیں ہے، کہہ دیا صدر نے تو پھر نہیں ہے، ایسا نظام ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے رشیا دیکھ لیں، وہ بھی ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے، ایران میں صدارتی نظام ہے، تو بہت سے ممالک میں صدارتی نظام ہے اور یہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ مگر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ شاید نظام کا اتنا بڑا نہیں ہے، جہاں اتنا بڑا مسئلہ ہماری اپنی ایک اخلاقی کرپشن کا، ہماری قوم کا بحیثیت مجموعی کرپٹ ہونا ہے۔ کیونکہ آپ صدارتی نظام میں صدر بدل لیں، لیکن جو کلرک بیٹھا ہوا ہے جس کو عادت ہو گئی ہے 9ویں گریڈ کے کلرک کو اپنا حصہ مارنے کی، یا جو وابڈا کا ایس ڈی او ہے جس کو عادت ہو گئی ہے ہر مہینے کا 50,000 70,000 اوپر کے مارنے کی، یا ایک میٹر لگانے کے 50,000 مارنے کی، اس سب سے لے کر اس اوور آل تک، یا ایک ایف سی پر جو بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے ایک کرنل ہے وہ بھی لے رہا ہے 4 پیسے اپنے حصے کے، اس طرح کی، یا پولیس کی کرپشن، اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ یہ تو قوم کی رگوں میں سرائیت کر چکی ہے، یہ تو آپ کے اور میرے ڈی این اے میں آئی ہوئی ہے انفارچونیٹلی۔
تو اس پاکستان میں رہتے ہوئے آپ یہ سارے مسائل کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ ان قوموں میں جن کے میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے جہاں پر صدارتی نظام کامیاب ہوا ہے وہاں پر یہ سب نہیں ہے، یا پھر ڈنڈا اتنا سخت ہے کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا ذرا سا بھی ہلنے کی۔ شاید ہم وہ ڈنڈا لانے میں کامیاب ہو جائیں، اس سے پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو اس میں جمہوریت کمپرومائز ہوتی ہے، صدارتی نظام میں جو عوامی رائے ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، لیکن اور میں اس وجہ سے اس کا حامی نہیں ہوں ذاتی طور پر، لیکن اگر اس سے ٹھیک کر سکتے ہیں پاکستان کو، بھائی یہ کر دو، ہم تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے فوجی ڈکٹیٹر ٹرائی کر لیا، جمہوریت ٹرائی کر لی، باقی سب کچھ خان صاحب جیسا شفاف آدمی بھی ٹرائی کر لیا، نہیں ٹھیک ہوا، اب صدارتی بھی کر لو یار، بچے گا کیا پیچھے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے اس نظام کا وہ میں آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو۔ وہ یہ ہے کہ ادارے کمزور ہیں۔ عمران خان صاحب بھی جو سارا کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے بے بس ہو جاتے ہیں، ادارے کمزور ہیں۔ اور ادارے کمزور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ ایک فیصلہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک ادارہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کی شوگر مل ہے، اتنے سے اوپر کی وہ منتھلی سیل نہیں کر سکتے، ڈاٹ، ختم بات۔ آگے سے جہانگیر ترین یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ لو اتنے پکڑو، یا پھر یہ نہیں کہہ سکتا تمہارا ٹرانسفر ہو گیا اور چلو، یہ نہ کہہ پائے جہانگیر ترین، اس کو ماننا پڑے، بیکاز اٹ از اے ڈاٹ ڈیسیجن، سرکار کا ٹھپا سرکاری لگ گیا، بات ختم ہوئی، اس طرح سے اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ تو یہ ٹھپے بے وقت ہو چکے ہیں سرکاری، یہ پیسے سے یا دباؤ سے یا کسی کی ایک بری ویڈیو لیک کرنے کے ڈر سے آرام سے بے کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کس نے کیے؟ یہ کیے پاکستان کی اسی اسٹیبلشمنٹ نے، جو آج فکر میں ہے کہ ملک کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ہی کیے ہیں ادارے کمزور، یہ عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے۔ یہ ایک ڈپٹی کمشنر جو CSS کر کے آتا ہے اس سے لے کر ایک IG تک کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ محکمہ زراعت میں بھی ملیں گے آپ کو، یہ محکمہ انہار میں بھی ملیں گے، محکمہ موسمیات میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اور انہوں نے ہر ادارے کو کھوکھلا کر دیا اپنی پسند کے فیصلے لے کر، اور وہ فیصلے بھی بعض اوقات بہت ہی انتہائی غیر ضروری اور ملک کو بادی النظر میں نقصان دینے والے ہوتے ہیں، مگر یہ ایسا کرتے ہیں، اور اسی سے ادارے کمزور ہوئے۔ تو آج صدارتی نظام کی گونج ہے۔ بہرحال آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ممکن ہے؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ اور کیا پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام میں ہے؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔